أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے اور ان کو جہنم سے ڈرایا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں کہی گئی ان کے سامنے کہ تم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو ان لوگوں نے یہ اس بات کا انکار کر دیا کہ بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان سوالات کا جواب دیا کہ مٹی جب تمہیں کھا جائے گی، زمین بوسیدہ، تمہاری ہڈی بالکل بوسیدہ ہو گئی ہوگی اور زمین کھا چکی ہوگی، تو ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس زمین نے کتنا کھایا، ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس زمین سے ہم تمہاری باڈی کو اگلوائیں گے اور تم نکل کر میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ کون سی زمین کتنا کھائی، کتنا کم کی، تمہارے جسم کا ریزہ کہاں ہے، مجھے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے پتہ ہے. ایک دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ لوح محفوظ میں اس بات کو لکھا جا چکا کہ تمہاری باڈی کس جگہ ہے، کس جگہ مدفون ہے اور زمین کا کون سا حصہ تمہاری باڈی کو کھائی ہے اور ایک وقت وہاں سے تم نکلو گے. یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو آپ حضرات کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما کر ان کے ان سوالات کا جواب دے. قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا یہ کفار مکہ اور جن کا خیالات اس طریقے سے ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، جن کے خیالات اس طریقے سب اس جملے کے مخاطب ہیں، کیا یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور حساب و کتاب کا، تو کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا؟ ہزاروں سال سے یہ آسمان جیسا کا تیسا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی سوراخ نہیں آئی، تو کیا یہ لوگ اپنے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ سورہ ملک میں ہے، اگر یہ لوگ بار بار اپنے آنکھوں کو اوپر اٹھا کر دیکھیں، پھر نیچے کریں، پھر اوپر اٹھا کر دیکھیں، پھر نیچے دیکھیں،
بار بار دیکھتے رہ جائے تب بھی اس کو ایک شگاف ایک پھٹن اس کو نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آسمان مضبوط بنایا اور ہزاروں سال گزر گئے اس کے اندر کوئی شگاف کوئی پھٹن نہیں ہوا. ہم لوگ مکانات بناتے ہیں 50 سے 100 سال تک ہوئے تو اس کے اندر مرمت کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان بنایا اور آسمان کو مزین کر دیا, ستاروں سے مزین کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سورج اور چاند کو لگا دیا. یہ آسمان کی بہت اچھی خوبصورتی ہے, تو کیا ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ اگر ان چیزوں پر غور کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سامنے آ جائے گی, تو تمہیں اس بات پر بھی یقین ہو جائے گا کہ جب ہم بالکل کچھ نہیں تھے تو یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ زمین پر بھی غور نہیں کرتے کہ کس طریقے سے ہم نے زمین کو پانی پر بچھا دیا, اور زمین کو پانی پر بچھانے کے بعد زمین سے مختلف قسم کی عمدہ اور خوشنما چیزیں ہم نے نکالی ہیں. کیا یہ لوگ زمین کی طرف بھی غور نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا, زمین ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مضبوطی کو رکھنے کے لیے, زمین ہل ڈول نہ کرے اس کی مضبوطی کے لیے ایل کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو قائم کر دیا, تاکہ ایک ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, پوری زمین میں پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں تاکہ زمین ہل ڈول نہ کرے. اگر زمین ہل ڈول کرے تو ہم جو مکان بنائے وہ منٹوں سیکنڈوں میں کیا ہو گئے, تہس نہس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو بچھایا پانی پر, وہ بھی پانی پر بچھایا. پانی میں ہم کوئی چیز مضبوط چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا اندر چلی جاتی ہے, وزندار چیزیں اندر چلی جاتی ہے. تو اللہ نے پانی پر زمین کو بچھایا, اور زمین کو بچھانے کے بعد زمین کی ہل ڈول کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط پہاڑ قائم کیے. پھر تمہارے کھانے پینے کے لیے زمین سے مختلف قسم کے بہت سارے عمدہ کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی زمین سے بہت سارے باغات, کھجور کے باغ ہے, انگور کے باغ ہے, سیب کے باغ ہے, مختلف قسم کے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکالے تمہارے لیے. اور تمہارے لیے غلہ, گیہوں, روٹی کھاتے ہو آپ, چاول کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے غذا کی بہت ساری چیزیں جس کو ہم کھاتے ہیں, ہم اپنے دوا میں استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رزق کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے بنایا. اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی, اگر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو نہ برساتا تو زمین کچھ ہریالی نہ اگاتی, پیداوار کی چیزیں نہیں اگتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا. جب پانی مبارک پانی, برکت والا پانی برستا ہے تو زمین ہریالی ہو جاتی ہے. جب ہریالی ہو جاتی ہے تو کھیت بھی بالکل ہرے بھرے نظر آتے ہیں, کسان حضرات بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے غلے اناجات میں برکتیں ہو جاتی ہیں. اور کبھی ایسا ہو گیا قحط سالی آ گئی, بارش نہ ہوئی تو چیزوں کے ریٹ بھی مہنگے ہو جاتے ہیں, غلہ اناج بھی مہنگے ہو جائیں گے, آدمی کھانے پینے سے محتاج ہو کر رہ جائے گا, بھوکا مر جائے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے, انسانوں کی غذا کے لیے بارش کو برساتا ہے, اور بارش برسانے کے بعد زمین ہریالی ہو جاتی ہے. تو اس ہریالی کے ذریعے سے بہت سے اناج اور غلے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, اور بہت سارے باغات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کھانے پینے کے لیے بارش کے ذریعے تر و تازہ کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, ایک زمین ہے, اگر وہ زمین پر کئی سالوں تک بارش نہ برسے تو وہ زمین بالکل ریت ہی ریت, مٹی ہی مٹی ہو جائیں گے, اس پر سبزہ نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنجر زمین پر پانی برسا کے اس زمین کو تر و تازہ کر دیتے ہیں, ہرا بھرا کر دیتے ہیں, اور زمین ہریالی کو اگاتی ہے تو پورا زمین سبزہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے.
اور جب یہ سبزہ زمین ہرا بھرا ہو جاتا ہے، درختیں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، تو ہم کو کیا ہے، سانس لینے میں بھی کیا ہو جاتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ اور ہم سب کے دماغ کے لیے بھی ہریالی بہت فائدے کی مند چیزیں ہیں۔ آدمی اپنے گھروں کے آس پاس پارک وغیرہ بناتا ہے، درخت وغیرہ رکھتا ہے اپنے گھروں میں، گملے میں درخت لگا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہریالی دیکھ کر اس کو اچھا سا لگتا ہے، خوشنما سا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بنجر زمین کو بارش برسا کر اس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بالکل تمہاری باڈی کو اللہ نے بنایا، اس کو ختم کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس طریقے سے ان کے سوالات کا جواب دیا۔ دیکھیے کچھ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مزین کیا، اور اس آسمان کو کوئی پھٹن نہیں ہے۔ بہت قیمتی باتیں ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، زمین کو دراز کر دیا، پانی پر زمین کو پھیلا دیا، زمین کے چاروں طرف پانی، نیچے بھی پانی، اللہ نے زمین کو پھیلا دیا اور اس زمین میں پہاڑوں کو قائم کر دیا، اور اس زمین میں ہر قسم کی خوشنما چیزوں کو اگایا، ہر قسم کی خوشنما چیزوں کو اگایا۔ آدمی دیکھتا ہے، گھومنے کے لیے جاتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، چلو وہاں کا ادھر کی ہریالی دیکھ کے آتے ہیں، ادھر کی ہریالی دیکھ کے آتے ہیں۔ بہت قسم کی مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ جو ذریعہ ہے بصیرت کا، جو ذریعہ ہے بینائی کا اور نصیحت کا ذریعہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو لو لگانے والا ہو۔ ان آسمان میں اور زمین کی خوشنما چیزوں میں لوگوں کی بینائی کا ذریعہ بھی ہے، لوگوں کی نصیحت کا بھی ذریعہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والا ہو، یعنی اللہ کی مصنوعات کو اس نظر سے دیکھتا ہو کہ اس مصنوعات کو کس نے بنایا۔ ہم جو کھا رہے ہیں اس کو کس نے بنایا؟ انار کھا رہے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ آم کھا رہے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ کیلے کھا رہے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ کھجور کھا رہے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ اس نظریے سے جب انسان دیکھے گا تو اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت، اللہ کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ جب اللہ کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، برکت والا پانی برسایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تیز پانی برسا دے اور سب سیلاب آ جائے اور جو فصل ہے وہ کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے اور تمہارے کھانے کے لیے کچھ نہ بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی نہیں کرتے۔ معتدل برکت والا پانی جو تمہارے لیے کیا ہو؟ فائدہ مند ہو، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا جس کے ذریعے سے ہم باغات اگاتے ہیں اور کھیتی کے غلے، باغات مختلف قسم کے پھلوں کے باغات ہوتے ہیں اور کھیتی کے غلے، گیہوں کا کھیتی ہے، چاول کا کھیتی ہے، اسی طرح سے مکئی کا کھیتی ہے، بہت ساری کی دال کی کھیتی ہے، سبزیوں کی کھیتی ہے، بہت طرح طرح کی کھیتیاں ہیں جو کرتے ہیں اور ہمارے کام میں آتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ اور لمبے لمبے کھجور کے درخت ہیں جس کے گچھے تہ بتہ ہوتے ہیں،
عرب لوگ، چونکہ قرآن شریف عرب میں نازل ہوئی تو عرب لوگوں کو اس چیزوں کا بڑا مشاہدہ تھا. لمبے لمبے کھجور کے درخت، اور کھجور کے درخت سے بہت تر و تازہ کھجور نکلتے تھے، اور وہ کھجور کو وہ لوگ غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، تفکر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے. غذا کے طور پر جیسے ہم لوگ چاول کھاتے ہیں غذا کے طور پر، تو وہ لوگ غذا کے طور پر کھجور بھی استعمال کرتے تھے. کبھی تفکر کے طرف یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے کھجور کو بھی استعمال کرتے تھے. تو یہ لمبے ترنگے کھجور کے درخت اور اس کے جو کھجور ہے تہ بتہ ہے، اور ایک دم بالکل یکے بعد دیگرے تہ بتہ جیسا گچھے جو ہوتے ہیں بالکل اچھے انداز میں وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. تو کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ تم اس کھجور کو کھاتے ہو. اور کھجور میں بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عام کمزوری اس کھجور کے ذریعے سے دور ہوتی ہے. رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا. یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں کیا بھائی؟ تمہارے لیے. رزقا للعباد، بندوں کو رزق پہنچانے کے لیے. اگر ہم چاہیں تو تمہیں بنا کے یہ ساری چیزوں کو ہم روک لیتے، کیا ہوتا تمہارا حشر؟ کہیں کا نہ رہتے. تو ہم نے تمہیں بندوں کو رزق دینے کے لیے تمام چیزیں ہم نے قائم کی. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے بنجر زمین کو زندہ کیا. بنجر زمین کو زندہ کیا، یا بنجر شہر کو ہم نے زندہ کیا. جہاں بالکل بارش نہیں ہو رہی ہے، بنجر شہر ہے، اس شہر کی پوری زمین میں پانی برسا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو پورا کیا ہریانہ کر دیا. جب ہریالی آ گئی تو اس میں برکتیں آ گئی. شہر ترقی کر رہا ہے، ملک ترقی کر رہی ہے، ریاست ترقی کر رہا ہے. یہاں سے مال وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے مال ادھر آ رہے ہیں. یہ سب نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کذالک الخروج، اسی طریقے سے تمہیں نکلنا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے بنجر زمین جو کسی قابل نہیں تھی اس کو فائدہ مند بنا دیا بارش کے ذریعے سے، تو ایک تم اچھے تھے، اب تمہاری حالت اس حالت پوزیشن پر پہنچ گئے کہ تم کچھ نہیں ہو. تو جس طریقے سے بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع بخش بنا دیا، اسی طریقے سے اللہ نے تمہیں بنایا تھا، ایک قابل تھے. جب تم بالکل مر گئے، اللہ نے تمہاری روح نکلوا لی، تو جب تم بالکل بوسیدہ ہڈی ہو گئے، ایک طریقے سے بالکل بنجر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. جس طریقے سے بنجر زمین کو حیات دینے پر قادر ہے، اسی طریقے سے جب تم بالکل بوسیدہ ہڈی ہو گئے تو تمہیں بالکل اچھی طریقے سے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس وقت حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اپنے کیے کا اچھی طریقے سے حساب سب کو دینا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا. اللہ نے جو ہمیں نعمت دی، ہم نے ان کو کس طریقے سے استعمال کیا اور کتنا غلط استعمال کیا. میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر خوب غور کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہم استعمال کریں تو تھوڑا وقت لگے گا کہ یہ چیز کیسے آئی، اس کو کس نے بنایا. یہ 2-3 منٹ کا غور و فکر ہے، ہمیں زندگی کے اچھے موڑ پر چلنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے کے لیے معاون ثابت ہوگی. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.